سعادت علی خان کو میں نے 15 روز بعد بلایا تھا، جس میں سے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ 2 روز بعد عبدالرؤف کو آنا تھا۔ میں اس سے پہلے نگہت سے مل لینا چاہتا تھا۔ سعادت علی کی رہائش گاہ پاک کالونی میں تھی، مگر اس کے گھر ٹیلی فون نہیں تھا، اس لیے مجھے خود اس کے گھر جانا پڑا۔ سعادت علی 60 گز کے ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کریانے کی ایک دکان کر لی تھی۔ ملازمت میں رہتے ہوئے بھی وہ سپہر کے بعد سے رات گئے تک پان سگریٹ کا ایک کیبن چلاتا تھا۔ جب کریانے کی دکان کا آغاز ہوا تو پان کا کیبن بھی اسی کا حصہ بن گیا۔ میں نے عبدالرؤف سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات بتانے کے بعد سعادت سے پوچھا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہی چاہتے کہ نگہت اپنے گھر میں راضی خوشی رہنے لگے۔ سعادت علی نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ اس وقت ہم گھر کے ڈرائنگ روم کہلانے والے کمرے میں بیٹھے تھے۔ سعادت علی نے کہا، ہمیں روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں، بس وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اور نگہت کو انسانوں کی طرح گھر میں رکھے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نگہت بھی وہی موجود تھی۔ اس وقت اس نے خود کو 7 پردوں میں نہیں چھپا رکھا تھا۔ وہ عام گھریلو لباس میں ملبوس تھی۔ میں نے دیکھا وہ خوبصورت خد و خال کی مالک ایک سانولی سلونی عورت تھی۔ اس کے چہرے پر نمایاں چیز اس کی کمل کٹورا آنکھیں تھیں، جن میں بلا کی کشش مجھے محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے عبدالرؤف کی قسمت پر رشک سا آ گیا، مگر دوسرے لمحے میں نے اپنے خیالات کا دھارا سعادت علی خان کی طرف موڑ دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے مشورہ کر لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ باپ کے بجائے بیٹی نے جواب دیا، وکیل صاحب، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خاصی مضطرب دکھائی دیتی تھی۔ میں نے سوالے نظروں سے سعادت علی کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے وکیل صاحب، آپ نگہت سے بات کر لیں، میں جب تک چائے بنواتا ہوں۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ مگر اس وقت تک سعادت علی خان گھر کے اندرونی حصے کی جانب جا چکا تھا۔ اس مختصر سی نشست گاہ میں نگہت پروین نے نہایت موزوں اور مؤثر الفاظ میں گویا اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی بغیر پڑھی لکھی لڑکی بول رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار اسے کوئی ہمدرد میسر آیا ہو۔ اس کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر عبدالرؤف کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ہر حال میں چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے عبدالرؤف کی ایسی بدفعلیوں کا ذکر کیا تھا کہ میں بھی اس کا ہم خیال ہو گیا تھا۔ میں نے بہت محتاط لہجے میں کہا، آپ کے والد تو آپ کا گھر بسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ پر گزرنے والی قیامت سے ناآشنا ہے۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ میں بھیک مانگ کر گزارا کر لوں گی، اپنے والدین پر بوجھ نہیں بنوں گی، مگر اس خبیث کا سایہ اپنے وجود پر نہیں پڑنے دوں گی۔ میرے دل کے ہر گوشے میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت بھری ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اس صورت میں تو آپ کی طرف سے مجھے خلا کی درخواست عدالت میں دائر کرنا پڑے گی۔ آپ کچھ بھی کریں، بس مجھے اس کی نحوست سے نجات دلا دیں۔ خلا کی صورت میں آپ کو حق مہر کی رقم چھوڑنا پڑے گی۔ میں نے ایک قانونی نقطہ اس کے گوش گزار کیا۔ انعامی بانڈ کی رقم اور جہیز والے 50,000 روپے ملنے کے امکانات بھی معدوم ہیں۔ زیورات بھی اس نے آپ کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، اس طرح سراسر آپ کا مالی نقصان ہوگا۔ ایک وکیل کی حیثیت سے میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنے موکل کو قانونی باریکیوں سے آگاہ کروں۔ نگہت نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے دل گرفتہ لہجے میں کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی دولت پر جس سے سکھ کی ایک سانس نہ خریدی جا سکے۔ میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ آپ میری جانب سے کل ہی خلا کی درخواست دائر کر دیں۔ اسی وقت سعادت علی خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ملیحہ بیگم کی چائے کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر آ گئی۔ نگہت کو مجبوراً خاموش ہو جانا پڑا۔ چائے پینے کے دوران میں ہلکی پھلکی رسمی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر میں ان سے وعدہ کر کے وہاں سے اٹھایا کہ ان کی ہر ممکن قانونی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ نگہت کے لیے مجھے جو بھی ہو سکا میں کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کروں گا۔ دوسرے روز میں نے دفتر آنے کے بعد عبدالرؤف کی اسٹیٹ ایجنسی فون کیا۔ وہ جاتے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے گیا تھا۔ اس کو 1-2 روز بعد میرے پاس آنا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس مسئلے کا حل کر دوں۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں نگہت کو عبدالرؤف سے نجات دلانے کے ساتھ ایک معقول رقم بھی دلوا دوں۔ اسے مجھے عبدالرؤف کو شیشے میں اتارنا تھا۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ اگر عدالت میں خلا کا مقدمہ چلا تو نگہت کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اسے فریق ثانی کی شرائط پر اپنے بہت سے حقوق سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ میں کسی بھی صورت اپنے موکلہ کا نقصان نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت 4:15 کا وقت تھا۔ تیسری گھنٹی پر دوسری جانب سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ پھر کسی کی آواز آئی، ہیلو، رؤف اسٹیٹ ایجنسی۔ دوسری طرف سے بولنے والا عبدالرؤف نہیں تھا، بلکہ وہ کسی نوجوان لڑکی کی آواز تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرائے بغیر پوچھا، عبدالرؤف صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت اپنے گھر پر ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا۔ مجھے رؤف کی نئی رہائش گاہ کا علم نہیں تھا۔ میں نے ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ان کے گھر کا ایڈریس چاہیے بیٹا، میں نے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے بتایا، وہ گلشن اقبال میں کہیں رہتے ہیں۔ گھر کا صحیح پتہ مجھے معلوم نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے بدستور نرم لہجے میں کہا، ان کا فون نمبر تو تمہارے پاس ہوگا؟
اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا، تم شاید اس ایجنسی پر نئے آئے ہو۔ میں عبدالرؤف کا ایک دوست غفار بھائی بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس ان کے گھر کا ٹیلی فون نمبر کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے اور اس وقت ان سے بات کرنا بھی ضروری ہے۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ اس نے کہا، مجھے اس ایجنسی پر کام کرتے ابھی 4 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ سوری انکل، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ سیٹ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے اپنے لہجے میں پیار بھر کر کہا، بعض اوقات ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے چاؤ سے مجھے گلشن اقبال کا ایک ٹیلی فون نمبر لکھوا دیا۔ دوسرے لمحے میری انگلیاں وہ نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے فون بند کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دوسری جانب سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ پھر میرے کان میں خمار آلود نسوانی آواز آئی، ہیلو۔ میرا چوک جانا ایک فطری بات تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس نمبر پر کسی عورت سے ہم کلام ہونا پڑے گا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ شاید کوئی رانگ نمبر لگ گیا ہے۔ پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے نمبر کی تصدیق کر لی۔ مذکورہ نمبر دہرانے کے بعد میں نے پوچھا، عبدالرؤف صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ جو کوئی بھی تھی، شاید گہری نیند سے جاگی تھی یا پھر وہ نشے میں تھی، اسی مخمور آواز میں پوچھا، آپ کی تعریف؟ میں غفار بھائی بات کر رہا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ چند روز پیشتر کینیا سے آیا ہوں۔ عبدالرؤف میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ پورے 3 سال کے بعد وطن لوٹا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں ان کی بیوی بات کر رہی ہوں۔ میرے ذہن میں جیسے ایک ننھا سا بلب جلنے بجھنے لگا۔ تو کیا عبدالرؤف نے دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ بھی پہلی بیوی کی موجودگی میں؟ میں نے اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے اسے مزید کریدنے کی کوشش کی۔ اچھا، رؤف نے ایک بار اپنے خط میں تذکرہ تو کیا تھا، آپ غالباً نگہت بھابھی ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جواب دیا گیا، میرا نام فیروزہ ہے، فیروزہ رؤف۔ نگہت کو رؤف نے 6 ماہ قبل طلاق دے دی تھی۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کرنے کی اداکاری کی، پھر کہا، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔ آپ کی شادی غالباً حال ہی میں ہوئی ہے؟ جی ہاں۔ ریسیور میں فیروزہ کی آواز ابھری، 1 ماہ پہلے ہماری شادی ہوئی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی، میں نے خوشدلی سے کہا۔ اب تو آپ سے ملاقات ضروری ہو گئی ہے، میں کسی دن ضرور حاضری دوں گا۔ ضرور آئیے گا، فیروزہ نے شائستہ لہجے میں کہا۔ پھر سے کچھ یاد آ گیا، پوچھنے لگی، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا بھائی صاحب؟ میں نے مذکورہ نام دہرا دیا۔ وہ بولی، آپ ہولڈ آن رکھیں، میں رؤف کو جگاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، اگر وہ سو رہے تو انہیں ڈسٹرب نہ کیجیے، میں رات میں فون کر لوں گا۔ پھر میں نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ عبدالرؤف کی دوسری شادی کا سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فیروزہ سے غلط بیانی سے کام لیا تھا کہ وہ پہلی بیوی یعنی نگہت پروین کو طلاق دے چکا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ دھوکے بعد عبدالرؤف خود ہی میری گرفت میں آ رہا تھا۔ اب مجھے نگہت کی جانب سے خلا کا دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رؤف نے نگہت کی موجودگی میں دوسری شادی رچا کر خود کو ایک مصیبت میں گرفتار کر لیا تھا۔ اب وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا، مگر اس سے پہلے مجھے کچھ اور ثبوت حاصل کرنا تھے، جن میں سر فہرست متعلقہ ثالثی کونسل کے دفتر سے عبدالرؤف اور فیروزہ کے نکاح نامے کی نقل حاصل کرنا تھی، اور یہ ایک وکیل ہونے کے ناطے میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر مجھے عبدالرؤف کے ماضی کو کھنگالنے کے لیے ایک چکر لانڈی کا بھی لگانا تھا۔ دوسرے روز میں نے عبدالرؤف کے آنے سے پہلے تمام ضروری کام نمٹا لیے تھے۔ اس نے آتے ہی دریافت کیا، آیا میں نگہت کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا ہوں یا نہیں؟ میں نے کہا، بہت مشکل ہو گئی ہے۔ وہ کسی چیز سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، بلکہ وہ مجھ سے شاکی ہے کہ میں تمہاری طرفداری کر رہا ہوں۔ احمق عورت ہے وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے تو اس پر ترس آ رہا ہے۔ اسے سوچا تھا کہ اس کا کچھ بھلا ہو جائے، مگر لگتا ہے وہ اپنی ہی دشمنی پر اترائی ہے۔ وہ کورٹ جانے کے لیے بضد ہے۔ میں نے عبدالرؤف کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، وہ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ میں نے دانستہ بات کہی تھی تاکہ وہ سمجھتا رہے کہ میری ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، اور میں ان کے درمیان کوئی مکمکا کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولا، یہ بات آپ اس بیوقوف عورت کو سمجھانے کی کوشش کریں وکیل صاحب، میری آفر ہنوز برقرار ہے۔ میں اسے اب بھی 5000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ اور حق مہر کی رقم کا کیا ہوگا؟ آپ کس دن کام آئیں گے وکیل صاحب؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، کوئی چکر چلائیں جناب، آج سے آپ میرے وکیل بن جائیں۔ کام بہت مشکل ہے، میں نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اس کیس میں مجھے بہت محنت کرنا ہوگی۔ میں آپ کی فیس پیشگی ادا کرنے کو تیار ہوں، جلدی سے بولا۔ آپ کوئی راہ نکالے، عدالت میں جائے بغیر یہی مسئلہ حل ہو جائے تو اچھا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں کوئی سبیل کرتا ہوں، میں نے کہا، مگر اس کام کی ڈبل فیس لوں گا۔ آپ کی وکیلانہ چالاکیاں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اس نے ایک آنکھ دبائی اور کہکا لگاتے ہوئے بولا، میں آپ کا پورا خیال رکھوں گا۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے رخصتی محصافہ کیا، پھر 1 ہفتے بعد آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کیس کی اونچ نیچ کا باریک بینی سے مطالعہ کیا۔ پھر اسی شام میں نے سعادت علی خان کو مطلع کر دیا کہ میں صبح سے قانونی کارروائی کا آغاز کرنے والا ہوں۔
दूसरी सुबह मैंने मुस्लिम आइली कवानीन मजरिया 1961 के तहत आइली अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अगले रोज अदालत ने मुद्दा अलैह को दरख्वास्त दावा की नकल के साथ सिमन भिजवा दिया। समाअत की तारीख 20 रोज बाद की रखी गई थी। मैंने दरख्वास्त दावा के साथ मुद्दा अलैह का जो एड्रेस तहरीर किया था वो गुलशन इकबाल के इसी फ्लैट का था जहां मैंने अब्दुल रऊफ की दूसरी बीवी फेरोज़ा से फ़ोन पर बात की थी। मुझे ये पता हासिल करने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा था। मैंने सालसी कौंसल के दफ्तर से अब्दुल रऊफ और फेरोज़ा के निकाहनामे की जो नकुल हासिल की थी। इस कालम में नंबर 4 में दुल्हन की सुकूनत का यही पता दर्ज था। टेलीफोन डायरेक्टरी से भी इस बात की तस्दीक हो गई थी कि इस फ्लैट में फेरोज़ा रहाइश पजीर थी, क्योंकि टेलीफोन इसी के नाम से दिया गया था। समन की तामीर कराने वाले बैल्फ को मैंने खुसूसी तौर पर हदायत कर दी थी कि वो उस वक्त वहाँ जाए जब मुद्दा अलैह और इसकी दूसरी बीवी घर पर मौजूद हो, या अगर मुद्दा अलैह घर में ना मिले तो फेरोज़ा को वो केस की नोयत ज़रूर समझा दे। ये एहतियात मैंने इसलिए बरती थी कि फेरोज़ा को ये बात पता चल जाए कि अब्दुल रऊफ ने अपनी पहली बीवी निगहत को अभी तलाक नहीं दी थी और निगहत की मौजूदगी में फेरोज़ा की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। अपनी हस्ब ख्वाहिश के लिए मैंने बैल्फ की कुछ खिदमत भी कर दी थी। समन की तामीर के फ़ौरन बाद अब्दुल रऊफ दंदनाता मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था। वकील साहिब, आपने बड़ी घटिया हरकत की है। मुझे अब यकीन हो गया कि वकील इतने बदनाम क्यों हैं। मैंने इसके जारहाना रवैये को नज़रअंदाज करते खुशगवार लहजे में कहा, आप तशरीफ़ रखें और इत्मीनान से मुझे बताएं कि आखिर हुआ क्या है। आप मुझसे पूछते हैं कि हुआ क्या है। वो तैश के आलम में बोला, आपने निगहत की तरफ से मेरे खिलाफ इस्तगासा दायर कर दिया है, जबकि आपने वादा किया था कि। मैंने हाथ के इशारे से इसे मजीद बोलने से रोक दिया, फिर कहा, मैं अपने वादे पर अब भी कायम हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों पार्टियों के दरमियान मुफाहमत की कोई राह निकल आए। भाड़ में गई आपकी मुफाहमत और कुएं में डालें अपनी कोशिश को। वो पुकार कर बोला, मैं पूरी बात समझ गया हूँ कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे ख्यालात को समझने लगे हैं। मैंने बदस्तूर तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए कहा, बाय द वे, आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है क्या? गलतफहमी? इसने नापसंदीदा नज़रों से मुझे घूरते हुए कहा, मैं बात की तह तक पहुँच गया हूँ कि आपने मुकदमा क्यों दायर किया है। हमें अपनी फाइलें मुकम्मल रखने के लिए कागजी कार्रवाई तो करना ही पड़ती है, मैंने नर्म लहजे में कहा। फिर मुझे अपनी मुवक्किला को भी मुतमईन करना है। इसके लिए कुछ कारकर्दगी जाहिर करना भी ज़रूरी है। मैं आपकी लच्छेदार बातों में आने वाला नहीं हूँ मिस्टर गफ्फार भाई, कम फ्रॉम कीनिया। इसके लहजे में तन से तन छुपा हुआ था। निगहत को मेरी दूसरी शादी के बारे में बताकर तुमने मुझ पर एहसान अजीम फरमाया है। एक न एक दिन तो इसे पता चलना ही था। अच्छा हुआ अभी चल गया। इसके पूरे एतमाद लहजे से मुझे अंदाज़ा होता था कि इसे यकीन था कि गफ्फार भाई बनकर मैंने फ़ोन किया है, वो आपसे तुम पर उतर आया था। मुझे इसका लहजा सख्त नागवार गुजरा। ताहम मैंने पेशा वराना खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, अब्दुल रऊफ साहिब, अब आपसे अदालत के कमरे में मुलाकात होगी। किसी अच्छे वकील का इंतज़ाम कर लें। आप पर बहुत कड़ा वक्त आने वाला है। मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। इन्हें अपनी मुवक्किला के लिए बचा रखो। वो बदतमीज़ी से बोला, फेरोज़ा ने मेरे लिए एक बहुत अच्छे वकील का इंतज़ाम कर लिया है। वो तुम्हारे केस की धज्जियाँ उड़ा देगा। एक लम्हे को रुककर इसने सांस रुस्त की, फिर बेहूदगी से कहका लगाकर कहने लगा, तुमने तो मेरी ज़िंदगी में जहर खोलने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी, मगर फेरोज़ा बहुत अच्छी औरत है। मैंने इसे सेटल कर लिया है। मेरी बात इसकी समझ में आ गई है। वो एक ब्रॉड माइंडेड औरत है। ऐसी रोशन ख्याल बीवी मुबारक हो। ना चाहते हुए मेरे लहजे में तंज शामिल हो गया। अदालत में पेशी की तारीख याद रखना। मैं तुम्हारी और तुम्हारी वकालत को देख लूँगा। वो धमकियाँ में इस लहजे में बोला। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, एक वकील के दफ्तर में घुसकर धमकियाँ देने, कानूनी मामलात में दखल अंदाजी करने और ख़तरनाक नज़ायज़ से डराने के तहत तुम पर अनगिनत दफ़ात भी लगाई जा सकती हैं। नाउ यू गेट लॉस्ट। वो खूंखार नज़रों से मुझे घूरते हुए कमरे से निकल गया।